الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الحدید کی ہم نے 3 آیات 21 سے لے کے 24 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ نہیں آئی کوئی مصیبت زمین پر اور نہ تمہاری جانوں پر مگر وہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم ان کو پیدا کریں۔ بے شک یہ بات اللہ کے لیے بالکل آسان ہے۔ ہم نے تمہیں اس لیے بتا دیا ہے کہ تم غم زدہ نہ ہو اس چیز پر جو تمہیں نہ ملے اور نہ اترانے لگو اس چیز پر جو تمہیں مل جائے، اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کسی مغرور شیخی باز کو۔ یہ جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ کے حکم سے روح گردانی کرے، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے نیاز ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ان آیات میں انسان کی ذہنیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ عام انسانوں کا یہ وتیرہ ہے کہ جب مصیبتیں انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں، دل شکستہ ہو جاتے ہیں، اپنی قسمت کو کوسنے لگتے ہیں، مقدر پہ اعتراض کرتے ہیں، حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب ان کے حالات سازگار ہو جاتے ہیں، کاروبار میں نفع ہوتا ہے، باغ خوب پھلتا پھولتا ہے، کھیتی باڑی سے خوب آمدنی ہو جاتی ہے، تو پھر یہی لوگ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، پھر یہ خیال کرنے لگتے ہیں کہ یہ سب ان کی کوشش سے ہے، ان کی طال ارجمند کی برکت ہے۔ وہ خود بڑے زیرک ہیں، عقل مند ہیں، معاملہ فہم ہیں، کاروبار کو سمجھتے ہیں، زراعت کے اسرار و رموز کو جانتے ہیں، وہ کاروبار کرنا جانتے ہیں، ہر چیز کامیابی کو اپنی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ ساری کامیابیاں وہ کہتے ہیں ہماری ذہانت کا نتیجہ ہے، ہماری ہوشمندی کا نتیجہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دونوں کیفیات انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ حقیقت میں یہاں مقدر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ لکھ دیا گیا ہے جو تمہیں مصیبت پہنچنی ہے یا تمہیں خوشحالی آنی ہے۔ ان آیات میں اسی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ جو مصیبت تم پر آ گئی ہے اب اس سے چھٹکارا نہیں ہے، وہ آنی ہے، اتنی رہنی ہے جتنا اس کا وقت ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ تو تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تمہارا تقدیر میں لکھ دی گئی تھی، تم البتہ جد و جہد کو جاری رکھو، اور پھر اس کے برعکس جو نعمتیں تمہیں بخشی گئی ہیں اس پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
تمہارے پیدا ہونے سے پہلے یہ تمہاری مقدر میں جب تم اپنی ماں کے شکم میں تھے لکھ دی گئی تھیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تاکہ وہ اپنے احسانات کے دروازے تم پر مزید کھول دے۔ عزیزان اکرامی قدر، جو آیت میں لفظ مختال ہے، لفظ لا یحب کل مختال فخور، جو 23 نمبر آیت ہے، مختال اس شخص کو کہتے ہیں جو متکبر ہو، اور متکبر کس وجہ سے ہو؟ اپنی ذاتی خوبی کی وجہ سے متکبر ہو، پھر جو کمال اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس پر وہ فخر کرے، ناز کرے، اترائے۔ پھر دوسرا جو لفظ ہے فخور، لا یحب کل مختال فخور، یہ جو فخور ہے یہ بھی متکبر ہی کو کہتے ہیں، لیکن اس میں فرق کیا ہے کہ وہ اپنی ذاتی خوبی پہ مغرور ہوتا ہے، اور جو فخور ہے وہ ایسا متکبر ہوتا ہے جو اپنے جاہ و منصب اور مال و دولت پر مغرور ہوتا ہے۔ جیسے عہدہ ہے، کوئی بھی ملے اس کو، پھر اس کو دولت ہے، اس کا بینک بیلنس ہے، اس کی جائیداد ہے، اس پہ وہ اتراتا ہے، مغرور ہوتا ہے، شیخی مارتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آخری آیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس صورت کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ اہل ایمان کو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب سے آغاز ہوا تھا۔ یہ دعوت دی گئی تھی، ترغیب دی گئی تھی۔ بعض لوگ ایسے بھی تھے جن کے دلوں میں کھوٹ تھا، وہ اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کرنا نقصان سمجھتے تھے، گھاٹے کا سودا خیال کرتے تھے، صرف بلکہ یہاں تک نہیں کہ وہ خود ہی کنجوسی اور بخل سے کام لیتے تھے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی اسی طرح سمجھاتے تھے، بھئی تم کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارے گاڑے پسینے کی کمائی ہے، تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، تم نے رات دن ایک کیے رکھا ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بغیر کسی امید کے کہ اس سے کوئی مال آئے گا خرچ کر دو گے؟ تمہارے اور بھی خرچے ہیں، تمہارے بیوی بچے ہیں، تمہارا گھر ہے، کل کو اگر یہ مال ختم ہو گیا، تمہارا کاروبار ختم ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ تمہاری اپنی سینکڑوں ضروریات زندگی ہیں۔ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے کہ تم سارا مال اٹھا کے دعوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دی ہے ان میں خرچ کر دو، گھر کے لیے کچھ بچا کے بھی نہ رکھو، سارا گھر کا اثاثہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو؟ یہ عقل مندی نہیں ہے۔ اللہ کریم ایسے لوگوں کو فرماتا ہے جو لوگ خود بھی بخیل ہیں اور دوسروں کو بخیلی اور کنجوسی کی طرف مائل کرتے ہیں، قائل کرتے ہیں، سبق بخیلی کا دیتے ہیں، کنجوسی کا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ غنی حمید ہے، غنی ہے، تم اس کے محتاج ہو۔ واللہ غنی وانتم الفقراء، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم اس کے منگتے ہو، اس کے فقیر ہو۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اپنی اللہ نے کہا دولت اپنے پاس رکھیں، میرے پاس خزانے ہیں جو ختم نہ ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، ساری تعریف اسی کے لیے ہے۔ وہ اپنے بھرے ہوئے خزانوں سے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے گا، اور مدد کرے گا، تم دیکھتے رہ جاؤ گے کہ یہ پانسا کس طرح پلٹتا ہے، اسلام اور کفر کی جنگ میں اسلام کس طرح غالب آتا ہے، اسلام کی اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو کس طرح پورا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، سب ہمیں جو مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمیں جو مال دیا ہے، عطا کیے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کی راہ میں خرچ کرنے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا، کئی گنا، 700 گنا اس سے بھی زیادہ جو ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مزید عطا کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے۔ تو بس صرف تھوڑی سی سوچ کی بات ہے، انسان جیسے ہی سوچ تبدیل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بھرے ہوئے جو خزانے ہیں ان کے منہ کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے اور اس شخص کو مزید مالا مال کر دیتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔